أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ حضور آئے تو سرفراش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرفراش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہے۔ سامعین گرامی، میں نے تاریخ کے اوراق پلٹے اور میں نے تاریخ میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت کا بشیرہ تھا، معمولی بات پر جھگڑنا عام تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، انسانیت تباہ و بربادی کے آخری حصے پر پہنچ چکی تھی۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آئیں ذرا آپ کو میں حروف تہجی کی زبان میں حضور کی آمد سناتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں، خواہ نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طوا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوہے قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، اور ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور آخر میں یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس پر پڑی اور وہ کیا بن گئے؟ آئیں ذرا آپ کو میں آج بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو بکر پر پڑی تو وہ صدیق اکبر بن گئے، یہی جب عمر پر پڑی تو وہ فاروق اعظم بن گئے، یہی جب عثمان پر پڑی تو وہ ذوالنورین بن گئے، یہی جب علی پر پڑی تو وہ شیر خدا بن گئے، یہی جب حسن و حسین پر پڑی تو جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے، یہی جب ابو عبیدہ پر پڑی تو وہ امین امت بن گئے، یہی جب امیر معاویہ پر پڑی تو یہی نظر امیر معاویہ پر پڑی تو 64,65,000 مربع میل کے فاتح بن گئے، یہ جب حنظلہ پر پڑی تو غسلین الملائکہ بن گئی، یہ جب بلال پر پڑی تو چلتا زمین پر تھا، اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے کہ معاشرہ بدل گیا، تہذیب بدل گئی، تمہید بدل گئی، ثقافت بدل گئی، صنعت بدل گئی۔ یہ انقلاب تجارت میں آیا، یہ انقلاب بازاروں میں آیا، یہ انقلاب گلیوں میں آیا، انقلاب شہروں میں آیا، انقلاب ملکوں میں آیا، انقلاب جزیروں میں آیا، یہ انقلاب صحراؤں میں آیا، یہ انقلاب صحراؤں میں آیا، انقلاب ایوانوں میں آیا، انقلاب عدالتوں میں آیا، انقلاب مدینہ والوں میں آیا، انقلاب مکہ کی وادیوں میں آیا، انقلاب سوچوں میں آیا، انقلاب تحریر و تقریر میں آیا۔ جب یہ انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں
1,44,000 मुक़द्दस सहाबा की जमात तैयार हो गई, वैसे ही नेक बन गए। जब उनकी जमात तैयार हुई तो पूरी दुनिया में दीन फैला दिया। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मगर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।